پھوپھو لندن سے ہمیں ملنے آئی تو ہمارے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر میری بہن کو اپنے ساتھ لندن لے گئی اور امی سے کہا کہ میں نے تمہاری بیٹی کی یہاں پر جاب لگوا دی ہے، باجی ہمیں ہر ماہ 5 لاکھ بھیج دیتی۔ اماں نے میری شادی ایک امیر لڑکے سے کر دی۔ میں شوہر کے ساتھ لندن گھومنے گئی تو وہاں کچھ لوگ ایک گنجی عورت کو مار رہے تھے۔ میں اس عورت کو بچانے گئی تو اس کی شکل دیکھ کر میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا نام روشنی ہے۔ میرے ابا ایک پرائیویٹ ادارے میں ڈرائیور کی جاب کرتے تھے۔ وہ اپنی آدھی سے زیادہ تنخواہ اپنے کپڑوں اور ٹھاٹ باٹ پر لگا دیتے۔ وہ زیادہ تر اپنے افسر کے ساتھ یہاں وہاں گھومنے نکل جاتے تھے۔ انہیں گھر کی اور ہماری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے کبھی بھی اپنے ابا کو کھلے ہاتھوں پیسے امی کو دیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ امی کو جب بھی میں نے دیکھا تو پائی پائی کا محتاج ہی دیکھا۔ اپنی ضروریات کے لیے بھی پیسے ان کے پاس کبھی نہ ہوئے تھے۔ حتیٰ کہ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا تو وہ یہاں وہاں سے ادھار لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتی۔ بچپن تو ہمارا یہ سب دیکھتے ہی دیکھتے گزر گیا۔ اس وقت ہم چھوٹے تھے، باتوں کی سمجھ بھی نہیں تھی اور پتہ بھی نہیں تھا کہ اس پر کیا اپنی رائے کا اظہار کریں۔ لیکن جو میں اور میری بہن رمشا بڑے ہوتے چلے گئے تو ہمیں گھر کی یہ روٹین دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا۔ میری بہن رمشا اور میں اکثر اس حوالے سے بات کرتے کہ آخر ابا ایسا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ ٹھیک ٹھاک ان کی آمدن ہے، بس وہ صرف اپنے ہی بارے میں کیوں سوچتے ہیں۔ امی کو پیسے اتنے ناپ تول کر دیتے ہیں کہ بس دال روٹی ہی پوری ہوتی ہے۔ ان پیسوں سے نہ تو ہم اپنے لیے کوئی کپڑے بنا سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے لیے جوتے لے سکتے ہیں۔ ہمارے کپڑے اب بہت پرانے ہو چکے ہیں۔ اگر امی کبھی ہمارے لیے ابا سے پیسے مانگنے کی بات کرتی تو ابا شدید غصے میں آ جاتے اور کہتے کہ پیسے درختوں پر نہیں لگے کہ جہاں سے توڑ کر میں تمہیں دوں۔ ابا اکثر امی کو اتنی جلی کٹی سناتے تھے کہ ہم دونوں بہنوں کا دل کٹ کر رہ جاتا۔ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے۔ میرے تایا میرے ابو سے بھی زیادہ کماتے تھے اور وہ اپنے بچوں پر خوب خرچ کرتے تھے۔ ان کے بچے اچھا کھاتے اور پہنتے تھے۔ ایسے میں ہم دونوں بہنیں احساس محرومی کا شکار ہو جاتی۔ ہم بچپن سے یہی دیکھتی آ رہی تھیں کہ تائی جب بھی سالن بناتی تو اپنے بچوں کے لیے الگ کر لیتی، جو کہ زیادہ شوربے والا بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن بعد میں ہانڈی میں اتنا پانی ڈال دیتی کہ نہ اس میں دال کا پتہ چلتا اور نہ ہی مسالے کا، یوں لگتا ہے جیسے ہم گھڑے کا پانی پی رہے ہیں۔ امی نے کئی بار اس بات پر اپنی جیٹھانی سے کہا کہ جب ہم نے سالن لینا ہوتا ہے تو آپ اتنا پانی کیوں ڈالتی ہیں؟ تب تائی امی سے لڑنے لگ جاتی کہ تمہارا خاوند مہینے کا جتنا خرچہ مجھے دیتا ہے اس میں یہی سالن بنے گا، اگر کھانا کھانا ہے تو کھاؤ، نہیں تو اپنا کچن الگ کر لو۔ امی تو کب سے چاہتی تھی کہ ہمارا کھانا پینا الگ ہو جائے۔ کئی بار انہوں نے ابا سے اس بارے میں بات بھی کی تھی کہ آپ یہی پیسے مجھے دے دیا کریں، ہم کم از کم ڈھنگ سے کھانا تو بنا سکیں گے۔ بچیاں اچھا کھانے کے لیے ترس جاتی ہیں۔ تب ابا ایسے میں امی کو انتہائی حقارت بھری نظروں سے دیکھتے اور کہتے کہ تم میں اتنی قابلیت ہے کہ تم اپنا کچن الگ سے چلا سکو۔ بھابھی انتہائی سمجھدار عورت ہے، وہ پیسوں کی قدر جانتی ہے۔ تب امی حیرت سے ان کی طرف دیکھتی ہی رہ جاتی۔ ایسے میں اور میری بہن نے ہمیشہ یہی دیکھا تھا کہ تائی امی میرے ابا کو اور بھڑکا دیتی تھی اور ابا اپنا غصہ امی کو مار کر ہی ٹھنڈا کرتے تھے، اور جو تھوڑا بہت خرچہ امی کے ہاتھ پر رکھتے تھے وہ بھی دینا بند کر دیتے تھے۔ میں اور باجی رمشا اکثر امی سے لڑ پڑتی کہ آپ نے ایسے بندے سے شادی ہی کیوں کی کہ جو ہماری ضرورتیں بھی پوری نہیں کر سکتا۔ تب امی مجھے بہت ڈانٹتی اور کہتی کہ اگر تمہاری یہ باتیں تمہاری تائی نے سن لی تو میرا کیا حشر ہوگا تم جانتی ہی نہیں ہو۔ میری تائی ہر وقت میری اماں کو بلا وجہ باتیں سناتی رہتی تھی۔ ایسے میں مجھے تائی امی پر بہت زیادہ غصہ آتا اور میں امی کے ساتھ ساتھ ان سے بھی لڑ پڑتی کہ آپ کو تو ابا جیسا خاوند نہیں ملا، اسی لیے آپ کو بڑھ چڑھ کر باتیں کرنی آتی ہیں۔ تب تائی اکثر اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر حیرانی سے میری طرف دیکھتی اور پھر میری امی کو کہتی، فرخندہ تم اپنی بیٹیوں کی کیسی تربیت کر رہی ہو؟ ساری زندگی خود بھی ناشکری کرتی رہی اور اب اپنی بیٹیوں کو بھی یہی عمل سکھا رہی ہو۔ تب امی ہمیشہ کی طرح ان کے آگے چپ کر جاتی۔ اگر امی مزید ان سے جھگڑا کرتی تو تائی امی نے فوراً شکایت ابا کو لگا دینی تھی، اور ابا کی ہمیشہ سے یہ عادت تھی کہ وہ تائی کی باتوں میں آ کر امی کو بے تحاشا مارا پیٹا کرتے تھے۔ اسی بات پر ہم دونوں بہنیں اپنے باپ سے نفرت کرنے لگی تھیں۔ ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے بیٹا نہ پیدا ہونے کی وجہ سے ابا ایسے ہو گئے ہیں، مگر اس سب میں ہم بیٹیوں کا کیا قصور تھا؟
میں اپنی بہن سے پوچھتی کہ کیا ہم ساری زندگی ابا کی نفرتوں کا شکار رہیں گی؟ کیا ہماری زندگیاں یوں ہی سسک سسک کر اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی حسرت میں گزر جائے گی؟ تب باجی میری طرف غور سے دیکھتی اور کہتی، تم فکر مت کرو چھوٹی، اللہ نے چاہا تو ایک دن ہمارے دن بھی پھر جائیں گے۔ مجھے نہ جانے کیوں اپنی بہن پر بہت اعتبار تھا، کیونکہ اکثر وہ اپنی پاکٹ منی سے مجھے کتنی ہی بار میری پسند کی چیزیں لے کر دے چکی تھی۔ وہ چیزیں ہوتی تو بہت ہی معمولی نوعیت کی تھی، لیکن میرے لیے بہت بڑی تھی، جیسے کہ باربی ڈول، جس کی فرمائش کرتے کرتے میری زبان تالو سے جا لگی تھی۔ مگر ابا نے میری یہ فرمائش انتہائی بے دردی کے ساتھ رد کر دی تھی اور کہا کہ تمہاری کوئی عمر ہے گڑیا سے کھیلنے والی، اب تم بڑی ہو گئی ہو۔ اس دن میں پوری رات سو نہ سکی، کیونکہ ویسی ہی ایک گڑیا میری تائی کے بیٹی کے پاس تھی جو مجھ سے عمر میں بڑی تھی، لیکن مصیبت یہ تھی کہ وہ اپنی گڑیا کو مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ اور پھر ایک دن جب میں نے دیکھ لیا کہ میری یہ فرمائش کسی طور پر بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو میں نے اپنی تائی کی بیٹی کی گڑیا کو چرا لیا، اور یہ میری زندگی کی پہلی چوری تھی جو میں نے اپنے ہی گھر میں کی تھی، اور مجھے یہ چوری کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہو رہی تھی۔ تائی کی بیٹی کو جب اپنی گڑیا نہ ملی تو اس نے پورے گھر میں ہنگامہ برپا کر دیا، رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا اور پھر مجھ پر الزام لگا دیا کہ اس کی گڑیا میں نے چرائی ہے۔ تائی نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو ہے ہی چورنی، اب اگر ان کی فرمائشیں پوری نہیں ہوتی تو یہ اپنے ہی گھر میں ڈاکہ ڈالیں گی۔ تائی کی بات سن کر امی رو پڑیں اور کہنے لگیں کہ کچھ تو خدا کا خوف کریں بھابھی، آپ کی بیٹیوں میں اور میری بیٹیوں میں کیا فرق ہے؟ تب تائی ایک دم سے بولی، یہی فرق ہے کہ میری بیٹیوں نے کبھی چوری نہیں کی اور تمہاری بیٹیوں نے تو آج ریکارڈ قائم کر دیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر کے اندر سے ہی غائب ہو رہی ہیں۔ تم نے اپنی بیٹیوں کی بہت ہی غلط تربیت کر ڈالی ہے، اب اگر یہ بات تمہارے خاوند کو پتہ چل جائے تو وہ ان کا گلا دبا دے گا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اس 100 روپے والی گڑیا پر اتنی باتیں سننے کو ملی تھی۔ امی بولی، اگر میری بیٹی روشنی نے آپ کی بیٹی کی گڑیا لے لی ہے تو کھیل کر واپس کر دے گی، لیکن کم از کم اس گھر کی بڑی ہونے کے ناطے آپ کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ باجی پہلی بار میرے حق کے لیے بولی تو میں باجی کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ میری وجہ سے امی اور باجی یہ جانتے ہوئے بھی کہ گڑیا میرے پاس ہے، میرا دفاع کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ اس بات نے مجھے رلا ڈالا تھا اور میں نے چپکے سے وہ گڑیا رات کو تائی امی کے کمرے میں رکھ آئی، کیونکہ میں مزید اپنی ماں اور بہن کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کا حوصلہ نہیں رکھ رہی تھی۔ اور پھر میں نے اس کے بعد کبھی کوئی چیز نہیں چرائی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے میری ماں اور بہن کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو آ جائیں۔ ریمشا باجی نے جب میٹرک کیا تو انہوں نے جاب کرنے کی ٹھانی، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک شاپ پر سیلز مین کی جاب شروع کر دی۔ امی باجی کی جاب کرنے والے فیصلے پر بالکل بھی راضی نہیں تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اگر ابا کو پتہ چل گیا تو وہ کبھی بھی انہیں جاب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور پھر جو ہی ابا کو باجی کی نوکری کا پتہ چلا تو انہوں نے پہلے تو امی کو مارا اور اس کے بعد پھر باجی پر بھی ہاتھ اٹھایا۔ اس روز نہ جانے مجھ میں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی کہ میں نے آگے بڑھ کر ابا کا ہاتھ روک لیا اور انتہائی سخت لہجے میں ان سے کہا کہ اب ہم بچے نہیں رہے، اگر آپ کو باجی کی نوکری بری لگتی ہے تو نکالیے ہمارا خرچہ، تاکہ ہم بھی ڈھنگ سے انسانوں کے حلیے میں جی سکیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں اور وہ پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنتی ہیں، ہم باہر نکلتی ہیں تو دنیا والے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ میں یہ کہتے ہوئے رو پڑی تھی کہ ہمارے پاس تو ہمارا وجود چھپانے کے لیے بھی کپڑے نہیں ہوتے۔ ابا میری باتیں سن کر ہکا بکا رہ گئے اور مجھے اور میری ماں کو برا بھلا کہتے ہوئے کمرے سے چلے گئے۔ اس کے بعد تائی امی نے اپنا پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا، ہر ملنے والی خاتون کو مرچ مسالے لگا کر ہماری عیب جوئی کرتی اور کہتی کہ اس کی بیٹیاں بہت ہی آزاد خیال اور آوارہ ہیں، اب یہ باہر نوکری کے لیے بھی منہ ماری کر رہی ہیں۔ سننے والی عورتیں بھی ایسی ہی چٹپٹی خبروں کے لیے ہمارے گھر آتی تھیں اور دانتوں میں انگلیاں دبا کر ہماری طرف تنزیہ نظروں سے دیکھتی رہتی۔ خاندان میں کوئی ایسا گھر نہ بچا کہ جہاں پر ہماری برائیاں تائی کے توسط سے نہ پہنچی ہوں۔ تب امی یہ باتیں سن سن کر رو پڑتی اور اکثر باجی کو ڈانٹتی کہ یہ سب تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے۔ جن چند گھروں سے یہ امید تھی کہ تمہارا رشتہ آ جائے گا، اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ہم سے رشتہ داری کرنا چاہے گا۔ تمہاری تائی نے ہمیں بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں گنوایا، اب کیا ہوگا؟
تو ایسے میں باجی امی کو حوصلہ دیتی کہ میرا رشتہ جہاں ہونا ہوگا ہو جائے گا، آپ کو اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جسے ہمارے بارے میں جو سوچنا ہے سوچتا رہے، ہم لوگوں کی سوچ پر پابندی تو نہیں لگا سکتے۔ تب امی چپ ہو جاتی، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ اندر ہی اندر باجی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی جلدی شادیاں ہو جاتی تھیں۔ تائی کی بیٹیوں کے رشتے بھی طے ہو چکے تھے، اب امی چاہتی تھی کہ میری بیٹیاں بھی اپنے گھر کی ہو جائیں تاکہ وہ سکھ سے سر اٹھا کر جی سکیں۔ پہل تو صرف باجی کی نوکری کی وجہ سے ہم پر تہمتیں لگتی رہیں، لیکن پھر امی کو یہ سننے کو ملا کہ یہ اپنی بیٹیوں کی کمائی کھا رہی ہے، اس لیے ان کی شادیاں نہیں کرنا چاہتی۔ جس دن امی کے کانوں میں یہ بات پڑی اس دن امی ساری رات روتی رہی، اور ایسے میں جب باجی نے اپنی تنخواہ لا کر امی کے ہاتھ میں رکھی تو امی نے وہ رقم باجی کو لوٹا دی اور کہا کہ ہم جیسے وقت پہلے گزار رہے تھے ویسے ہی اب بھی گزارتے رہیں گے، تم یہ پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیا کرو۔ باجی کو سمجھ ہی نہ آئی کہ امی اتنی اجنبی باتیں کیوں کر رہی ہیں۔ جب میں نے انہیں ساری صورتحال بتائی کہ آج گھر آنے والی خواتین نے امی کو خوب باتیں سنائی ہیں، باجی نے جب ساری باتیں سنی تو وہ بہت دکھی ہوئی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور وہ اگلے ہی دن بازار گئی اور وہاں سے میرے اور امی کے لیے 2 نئے سوٹ اور نئے جوتے لے آئیں۔ پہلی بار نئے کپڑوں کو دیکھ کر میری تو آنکھیں خوشی سے جگمگانے لگی تھیں، جبکہ امی ان کپڑوں کو دیکھ کر رونے لگی۔ باجی چونکہ اچھی سلائی کر لیتی تھی تو راتوں رات ہی انہوں نے میرے اور امی کے دونوں سوٹ سلائی کر کے ہمیں کہا کہ انہیں پہن لو، اب اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی اچھا پہنیں گے اور کھائیں گے۔ بہت جلد ہی باجی نے ہمارا کھانا پینا تائی سے الگ کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ گھر کے حالات بدلتے جا رہے تھے، لیکن آمدنی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ جس میں باجی مجھے آگے پڑھا سکتی، کیونکہ میں نے اب میٹرک کر لیا تھا اور باجی کی طرح ہی میں جاب کرنا چاہتی تھی، لیکن باجی نے مجھے جاب نہ کرنے دی اور کہا کہ میں پرائیویٹ ہی ایف اے کر لوں اور اپنی تعلیم پر فوکس کروں۔ وہ اکیلے ہی گھر کے نظام کو چلا رہی تھیں۔ پھر ایک دن ہمارے گھر لندن سے ہماری پھپھو آ گئیں۔ میری پھپھو کی شادی بہت ہی اونچے گھر میں ہوئی تھی اور وہ اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ لندن میں رہتی تھی۔ امی پھپھو کے سامنے اپنے دل کے تمام زخم کھول کر بیٹھ گئیں۔ تب پھپھو نے میری بڑی باجی سے کہا کہ اگر تم بہت اچھی جاب ہی کرنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ لندن چلو، وہاں تمہاری آمدنی بھی اچھی ہو جائے گی اور تمہارے گھر کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ امی کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا اور ابا تو پہلے ہی ہم بہنوں کے معاملات پر بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، لہٰذا باجی کا جھٹ پٹ ویزا آ گیا اور پھپھو ان کو اپنے ساتھ لندن لے گئیں۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے باجی کی ایک پارلر میں نوکری دلوا دی اور جب 5 لاکھ باجی نے امی کی طرف بھجوائے تو امی حیران رہ گئیں کہ کہاں ان کی بیٹی مہینے کے 8,000 کماتی تھی اور اب 5 لاکھ کما رہی ہے۔ میں اور امی بہت خوش تھے، وہیں پر تائی کا ہر وقت موڈ خراب رہتا۔ امی نے ان پیسوں کو بہت ہی احتیاط اور سمجھداری کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے پورشن کی مرمت کروائی کہ جب سے وہ بیاہ کر آئی تھیں کبھی بھی اس گھر میں رنگ روغن نہیں ہوا تھا۔ امی کے ذہن میں یہی بات تھی کہ گھر اچھے سے سیٹ ہو جائے تاکہ میرا رشتہ دیکھنے کے لیے آنے والوں پر اچھا امپریشن پڑے۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے گھر کے لیے اچھی کراکری خریدی، کیونکہ ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آ جاتا تو اکثر تائی سے برتن لینے پڑتے تھے، اس لیے امی نے ٹی سیٹ کے ساتھ ڈنر سیٹ بھی خریدے اور ساتھ ہی ساتھ وہ میرے جہیز کے لیے بھی چیزیں جمع کرتی جا رہی تھی، کیونکہ ابا کو نہ تو باجی کی اور نہ ہی میری شادی کی کوئی فکر تھی، نہ ہی انہوں نے کبھی اس حوالے سے امی سے بات کی تھی، لہٰذا ہمارے حوالے سے سب کچھ امی ہی اب سوچ رہی تھی۔ انہی دنوں باجی نے پیسے بھیج کر میرا شہر کے بہترین کالج میں ایڈمیشن کروا دیا تھا اور آنے جانے کی وین بھی باجی نے ہی کروا کر دی اور مجھے کہا کہ جتنا پڑھنا ہے پڑھ لو تاکہ تمہارے دل میں کوئی حسرت نہ رہے۔ میں ہر دم اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی کہ جس نے اتنی دریا دل بہن مجھے عطا کی تھی۔ ہمارے گھر کے اچھے حالات دیکھ کر تائی کا موڈ بھی ہم سے اچھا ہونے لگا۔ خاندان میں دیگر رشتہ دار خواتین بھی اب تائی کی نسبت ہمارے گھر میں زیادہ بیٹھنا پسند کرتی اور وہ غیبتیں جو کبھی وہ امی کی تائی کے سامنے کرتی تھیں اب تائی کی غیبتیں وہ امی کے سامنے کرنے لگی تھیں۔ مجھے یہ سب دیکھ دیکھ کر بہت ہنسی آئی تھی۔ تائی امی نے ہمارے گھر میں دولت کی ریل پیل جب دیکھی تو انہوں نے میرا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ شاید ان کے ذہن میں ہوگا کہ میں بہت اچھا جہیز لے کر آؤں گی، لیکن میں نے امی کو صاف منع کر دیا، میں زہر کھا کے مر جاؤں گی لیکن تائی کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی۔
تائی کے کہنے پر ابا نے بھی بہت زور دیا کہ میرا رشتہ یہیں ہو جائے، مگر امی نے صاف صاف کہہ دیا کہ جہاں پر بچیوں کی خواہش ہوگی میں وہیں پر ان کا رشتہ کروں گی۔ تب ابو چپ ہو گئے۔ اسی دوران ایک اچھے گھر سے میرا رشتہ آیا تو امی نے فوراً ہاں کر دی اور میری مہینے کے اندر اندر شادی ہو گئی اور میں رخصت ہو کر اپنے شوہر سجاد کے گھر آ گئی۔ سجاد کی فیملی بہت امیر تھی۔ وہ مجھے شادی کے دوسرے دن ہی ہنی مون کے لیے لندن لے گیا۔ لندن میں مجھے ہنی مون سے بھی زیادہ باجی سے ملنے کا شوق تھا۔ میری تو اپنے محسن جیسی بہن کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ہی ترس گئی تھی۔ میں نے سجاد سے ایک فرمائش کی کہ مجھے اپنی بہن کے لیے تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے، تو وہ خوشی خوشی مجھے ایک مال میں لے گئے جہاں سے میں نے باجی کے لیے کپڑے اور پرفیوم لیا تھا۔ اچانک اس مال کے باہر لوگوں کا بے شمار رش جمع ہونے لگ گیا۔ میں بھی سجاد کے ساتھ باہر آئی یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ تب اچانک سڑک کے درمیان میری نظر ایک عورت پر پڑی جس کے سر پر بال نہیں تھے۔ شاید کسی بیماری کی وجہ سے اس نے اپنا گنج کروایا ہوا تھا۔ وہ عورت نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں بھاگ کر اسے اٹھانے گئی تو یہ دیکھ کر میری روح لرز گئی اور میرے منہ سے ایک دم چیخ نکلی تھی، کیونکہ وہ عورت میری بہن رمشا تھی۔ سجاد نے ایمبولینس منگوائی اور ہم انہیں لے کر فوراً ہاسپٹل بھاگے۔ باجی کو دیکھے ہوئے لگ بھگ 4 سال ہو گئے تھے اور وہ ان 4 سالوں میں وہ اتنی بدل جائیں گی اس بات پر مجھے انہیں دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو اپنی عمر سے بھی بڑی نظر آ رہی تھیں، اور انہوں نے اپنے بال کیوں کٹوا دیے تھے؟ جب انہیں ہوش آیا تو وہ مجھے دیکھ کر رو پڑی تھیں۔ مجھے سب سے زیادہ حیرانگی اس بات کی تھی کہ باجی کے ساتھ پھپھو نہیں تھی۔ میں نے جب ان سے پھپھو کے بارے میں پوچھا تو وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اطلاع دینے کی، بس خاموش رہو۔ مجھے ان کی بات سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں۔ پھر میں ان کو لے کر پھپھو کے گھر آئی تو پھر پھپھو نے جوں ہی باجی کو دیکھا تو وہ ان سے لڑنے لگی کہ تم کہاں چلی گئی تھی، کم از کم بتا کر باہر نکلا کرو۔ تب باجی خاموش ہو گئی۔ مجھے پھپھو کا رویہ بہت برا لگا تھا۔ میں اور سجاد ابھی بیٹھے بھی نہ تھے کہ پھپھو کا بیٹا ہمارے سامنے آ گیا، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ جب اس نے میری باجی کو دلہن کہہ کر پکارا تھا تب باجی نے ایک دم ہی مجھ سے نگاہیں چرا کر دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا، جبکہ پھپھو ایک دم سے گھبرا گئیں اور اسے لے کر وہاں سے جانے لگی۔ باجی یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کو میری دلہن کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ میں جانتی تھی کہ پھپھو کا اکلوتا بیٹا آدھا پاگل تھا۔ پھپھو نے اس کا بہت علاج کروایا تھا مگر وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا تھا، لیکن وہ باجی کو ایسا کیوں کہہ رہا ہے یہ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ میری بات پر باجی رو پڑی۔ پھر وہ مجھے لے کر اپنے کمرے میں گئی۔ پھر جوں ہی انہوں نے مجھے اس بارے میں بتایا تو میرا دماغ چکرا گیا۔ پھپھو نے باجی کی شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کروا دی تھی۔ پھپھو اور باجی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ اگر وہ ان کے بیٹے سے نکاح کر لیتی ہے تو وہ انہیں اپنے ساتھ لندن بھی لے جائے گی اور ہر مہینے 5 لاکھ بھی دیں گی، اور باجی چپ چاپ ہماری خوشیوں کی خاطر خود کو قربان کر بیٹھی تھی۔ اور باجی کو کوئی بیماری نہیں تھی، بس ان کے شوہر ہر ماہ اپنے بال کٹوا دیتے تھے اور پھر وہ ضد کرتے کہ ان کی دلہن بھی اپنے بال کٹوائے، اسی لیے باجی اس کو خوش رکھنے کے لیے اپنے بال کٹوا دیتی تھی۔ میں یہ سوچ سوچ کر ندامت کے گڑھے میں گرتی ہی چلی جا رہی تھی کہ باجی نے ہماری خاطر اپنی زندگی کی سب خوشیوں کو داؤ پر لگا دیا۔ جب میں نے یہ بات اپنے شوہر سجاد کو بتائی تو ان کا دل بھی دکھی ہو گیا تھا۔ مجھے یہ بات بتاتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے جب سجاد نے باجی کو کہا تھا کہ ہم تمہارا پورا ساتھ دیں گے، بس تم اپنے شوہر سے خلا لے لو، میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنے خاندان میں کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ کر تمہاری شادی کروا دوں گا اور کسی کو تمہارے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ باجی نے ہماری بات مان لی تھی اور پھر اپنے شوہر سے طلاق لے کر وہ ہمارے ساتھ پاکستان آ گئی تھی۔ وعدے کے مطابق 6 ماہ بعد سجاد نے اپنے کزن عقیل سے باجی کی شادی کروا دی۔ امی کو پہلے تو بہت صدمہ پہنچا تھا، مگر جب باجی اور میں اپنے گھر میں خوش رہنے لگی تو انہیں بھی تسلی ہو گئی تھی۔ آج ہم بہنیں اپنے گھر میں اور امی اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہ رہی ہیں۔ اگر بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو ایک چھٹانک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا گڑ کھا جائیں، 2 ہفتے لگاتار کریں، پیشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بوڑھے لوگ زیادہ دن تک استعمال کریں۔